وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے انٹرویو کی تیاری کے لیے عربی گرامر کے 13 سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے ایک بھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، فعل مضارع کی تعریف کریں اور اسے کسی گردان سے واضح کریں۔ وہ فعل جو یہ بتائے کہ یہ کام اسی وقت ہوگا یا آئندہ زمانہ میں ہوگا، یعنی فعل حال مطلق یا فعل حال جاری یا فعل حال مستقبل، فعل مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے۔ جیسے یفہمو 3 معنی دیتا ہے۔ پہلا وہ سمجھتا ہے، دوسرا وہ سمجھ رہا ہے، تیسرا وہ سمجھے گا۔ فعل مضارع کو محض فعل مستقبل بنانے کے لیے اس سے پہلے حرف سین استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سیفہمو صرف ایک معنی دیتا ہے، وہ سمجھے گا۔ فعل مضارع معروف کی ایک گردان یہ ہے، مذکر کا صیغہ غائب واحد یفہم وہ سمجھتا ہے یا وہ سمجھ رہا ہے یا وہ سمجھے گا۔ تثنیہ یفہمان وہ دونوں سمجھتے ہیں، جمع یفہمون وہ تمام سمجھتے ہیں۔ مؤنث کا صیغہ غائب واحد تفہم وہ سمجھتی ہے یا وہ سمجھ رہی ہے یا وہ سمجھے گی۔ تثنیہ ہے تفہمان وہ دونوں سمجھتی ہیں، جمع یفہمن وہ تمام سمجھتی ہیں۔ مذکر کا صیغہ مخاطب واحد تفہم تو سمجھتا ہے یا تو سمجھ رہا ہے یا تو سمجھے گا۔ تثنیہ تفہمان تم دونوں سمجھتے ہو، جمع تفہمون آپ تمام سمجھتے ہیں۔ مؤنث کا صیغہ واحد مخاطب تفہمین تو سمجھتی ہے یا تو سمجھ رہی ہے یا تو سمجھے گی۔ تثنیہ تفہمان تم دونوں سمجھتی ہو، جمع تفہمنا آپ تمام سمجھیں گی۔ مذکر و مؤنث کا متکلم واحد افہم میں سمجھتا ہوں یا میں سمجھ رہی ہوں۔ متکلم جمع نفہم ہم دونوں یا تمام سمجھیں گے یا گی۔ سوال نمبر 2، جوازم فعل مضارع کو مثالوں سے واضح کریں۔ یہ 5 عوامل فعل مضارع معروف کے 14 صیغوں میں سے ہیں۔ 5 کے آخر میں جزم ڈالتے ہیں، 7 صیغوں کے نون اعرابی کو ساکت کر دیتے ہیں، باقی 2 صیغوں کو ویسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاً ان مضارع معروف کو مستقبل شرطیہ بنا دیتا ہے، جیسے ان یسمع یفہم اگر وہ سن لے گا تو سمجھ جائے گا۔ ثانیاً لم مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، لم یسمع اس نے نہیں سنا۔ ثالثاً لما مضارع کو تاکیدی ماضی منفی بنا دیتا ہے، لما یسمع اس نے ہرگز نہیں سنا۔ رابعاً لام امر برائے غائب و متکلم، لے یسمع اسے سننا چاہیے، لے اسمع مجھ کو سن لینا چاہیے۔ خامساً یعنی 5واں لائے نہیں برائے غائب و متکلم، لا یسمع اسے نہیں سننا چاہیے۔ سوال نمبر 3، حروف مشبہ بالفعل کی تعریف کریں اور بار آب امثلہ ان کی وضاحت کریں۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں بظاہر فعل معلوم ہونے والے 6 عدد عوامل انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لالا، جو اس کے مبتدا کے آخری حرف کو نصب یعنی زبر اور اس کی خبر کے آخری حرف کو رفع یعنی پیش دیتے ہیں۔ ان کی مثالیں ہیں ان اللہ رحیم یقیناً اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ان عالم ان اللہ سمیع مجھے پتہ ہے کہ اللہ سننے والا ہے۔ اور تیسرا ہے کانا، کانا
اظن کن زیدن صائمن، میں سمجھا کہ زید نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور چوتھا ہے لکن الانسان محتاج لکن اللہ صمد، انسان محتاج ہے لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ اور پانچواں ہے لیت الانسان صابر فی کل حال، کاش کہ انسان ہر حال میں صبر کرے۔ اور چھٹا ہے لا اللہ وما یدریک لعل الضیف مریض، کیا پتا کہ شاید مہمان بیمار ہی ہو۔ سوال نمبر 4 باب استفعال، تفعل اور تفعیل میں سے کہ ماضی، مضارع، امر اور مصدر کے صیغے بتائیں۔ باب استفعال سے استفعل یستفعل، استفعالا، استفعل، یہ استغفرا سے ہے، ماضی معروف کا استغفرا، مضارع معروف ہے یستغفر، اور اس کا مصدر ہے استغفارن جس کا معنی ہے مانگنا، معافی مانگنا، اور امر کا ہے استغفر، استغفر۔ اور باب تفعل سے تفعل یتفعل تفعلا کے صیغے ہیں تعلمن، کسی سے سیکھنا، سے تعلم یا تعلم، تعلمن، تعلم، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح باب تفعیل کے فعل یا فاعل تفعیلاً کے صیغے ہیں تعلیماً، سے تعلیم دینا، علم یعلم، تعلیماً، علم۔ سوال نمبر 5 مفاعل خمسہ کون کون سے، ان کی الگ الگ تعریفیں بتائیں۔ یہ جی اسم مفعول وہ اسم مشتق ہوتا ہے جو اس ذات کے بارے میں بتائے جس پر کوئی کام واقعہ ہوا ہو، مثلا مظلوم وہ ذات ہے جس پر ظلم واقعہ ہوا ہے۔ مفاعل خمسہ سے مراد 5 اقسام کے مفعول ہیں، اور عربی میں ہر مفعول پر نصب یعنی زبر ہوتا ہے۔ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فیہ، مفعول معہ۔ مفعول بہی وہ مفعول ہوتا ہے جس پر فاعل کا کام واقع ہوتا ہے، جیسے اکلت خبزہ، اکلت الخبزہ، میں نے روٹی کھائی، میں الخبزہ مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو اپنے فعل کے بعد واقع ہو، جیسے لعب الولد لعبا، لڑکا خوب کھیلا، میں لعبن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے جو حرف جار لام کی جگہ کام کا سبب اور مقصد بتانے کے لیے استعمال ہو، جیسے نصافح ضیفہ تکریما، ہم مہمان کی عزت کے لیے سے مصافحہ کرتے ہیں، میں تکریما مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب آیا ہے۔ مفعول فی ہے وہ مصدر ہوتا ہے جو ظرف زمان، یعنی ظرف زمان کہتے ہیں وہ اسم جو کوئی زمانہ بتائے، یا ظرف مکان کہتے ہیں وہ اسم جو کوئی جگہ بتائے کی جگہ استعمال ہو، جیسے ساما یوم الجمعہ، اس نے جمعہ کے دن کا روزہ رکھا، میں یوم ظرف زمان بننے پر مفعول فی ہے ہونے کی وجہ سے منصوب یعنی زبر والا ہے۔ مفعول معہ وہ مفعول ہوتا ہے جو ما کی جگہ استعمال ہو، معہ کی جگہ استعمال ہو، جیسے اکل الوالد والابناء، باپ نے بیٹوں کے ساتھ کھایا، جس میں الابناء مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ سوال نمبر 6 افعال ناقصہ میں سے 5 کے عمل کی مثالوں سے وضاحت کریں۔
جملہ اسمیہ پر عمل کرنے والے عموماً 13 زیادہ مستعمل افعال ناقصہ اپنے مصدری معنی کا کام واقع ہونے کا زمانہ بتاتے ہیں۔ یہ سب اپنے مبتدا یعنی اسم کو رفع پیش اور اپنی خبر کو نصب یعنی زبر دیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنے اسم سے پہلے آتے ہیں۔ جیسے 5 مفعول ناقصہ یہ ہیں: لیسا صرف ماضی میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع میں نہیں۔ جیسے لیسا اکرم نادمن، اکرم شرمندہ نہیں ہے۔ لیسا زید جالسن، زید بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کانا کا استعمال اپنے اسم کی خبر کو ماضی میں ہونا ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کانا انور و مخلصن، انور مخلص تھا، اللہ کی صفات کے لیے دائمی معنی دیتا ہے۔ کان اللہ غفورن، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ سارا کا استعمال ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سار العدو جبیبن، دشمن دوست بن گیا۔ سار الغنی فقیرن، دولت مند غریب بن گیا۔ اور چوتھا ہے ذلہ، عام طور پر دن بھر کی حالت بتانے یا کام ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذلہ ضیف نائمن، مہمان دن بھر سوتا رہا۔ ذلہ فرق واسعن، فرق وسیع ہوتا گیا۔ پانچواں ہے اصبح کا استعمال صبح کے وقت ہو گیا یا ہو گیا کے لیے ہوتا ہے۔ اصبح الاستاذ عاجلا، صبح کے وقت استاد جلد باز ہو گیا۔ اصبح الابن عاقلا، بیٹا عقل مند بن گیا۔ سوال نمبر 7، ثلاثی مزید فی ہے کہ 5 ابواب کی مثالیں بتائیں۔ ان کی 5 مثالیں ہیں جی: ان حاصرہ مضارع معروف ہے، ین حاصرو ماضی معروف، ان حاصرہ ماضی معروف ہے، ین حاصرو مضارع ہے، ان حصارن مصدر ہے، ان حاصر امر ہے، لا تنحصر نہیں ہے۔ منحصر اسم مفعول ہے، منحصر انحصارن خود تنگ ہونا۔ ثلاثی مزید فی ہے کہ باب افعال افعلا یفعلو افعالن کی ایک مثال: اکرما یکرم اکرامن، اکرم لا تکرم، مکرمن مکرمن، اکرامن کسی پر بخشش کرنا۔ ثلاثی مزید فی ہے کہ باب تفاعلو تفاعلا یا تفاعلو تفاعلن کی ایک مثال ہے: تعارفا یا تعارفو تعارفن، تعارف لا تعارف، متعارف متعارف، تعارفن ایک دوسرے کو پہچاننا۔ ثلاثی مزید فی ہے کہ باب مفعلا فعلا یفعلو مفعلتن کی ایک مثال: طالبہ طالب یو طالب مطالبتن، طالب لا تو طالب مطالبن مطالبن۔ ثلاثی مزید فی ہے کہ باب افتعال افتعالا یفتعل افتعالن کی ایک مثال: اختلفا یختلف اختلافن، اختلف لا تختلف مختلف مختلف اختلافن کسی کی رائے نہ ماننا۔ پہلی مثال تھی ثلاثی مزید فی ہے کہ باب انفعال کی، انفعالا ینفعل انفعالن۔
جس میں یہ انحصرا ینحصر انحصارا انحصر لا تنحصر منحصر منحصر اسم مفعول تھا۔ سوال نمبر 8 ایک ثلاثی مزید فی ہے باب کی فعل مضارع کی گردان سنائیں۔ باب افتعال سے افتعال یفتعل افتعالا سے گردان ہے۔ اکتسبہ کا مضارع معروف کی گردان اکتسبہ کی۔ مذکر غائب واحد یکتسب وہ کمائی کرتا ہے یا کرے گا۔ مذکر غائب تثنیہ یکتسبان ہے وہ دونوں کمائی کرتے ہیں یا کمائی کریں گے۔ مذکر غائب جمع یکتسبون وہ سب کمائی کرتے ہیں یا کمائی کریں گے۔ مؤنث غائب واحد تکتسب وہ کمائی کرتی ہے یا کمائی کرے گی۔ مؤنث غائب تثنیہ تکتسبان وہ دونوں کمائی کرتی ہیں یا کمائی کریں گی۔ مؤنث غائب جمع یکتسبنا وہ سب کمائی کرتی ہیں یا کمائی کریں گی۔ مذکر واحد حاضر تکتسب تو کمائی کرتا ہے یا کمائی کرے گا۔ مذکر تثنیہ حاضر تکتسبان تم دونوں کمائی کرتے ہو یا کمائی کرو گے۔ مذکر جمع حاضر تکتسبون آپ سب کمائی کرتے ہیں یا کمائی کریں گے۔ مؤنث واحد حاضر تکتسبین تو کمائی کرتی ہے یا کمائی کرے گی۔ مؤنث جمع حاضر تکتسبنا آپ سب کمائی کرتی ہیں یا کمائی کریں گی۔ مذکر و مؤنث متکلم واحد اکتسب میں کمائی کرتا ہوں یا کمائی کروں گا، یا میں کمائی کرتی ہوں یا کمائی کروں گی۔ مذکر و مؤنث متکلم جمع نکتسب ہم کمائی کرتے ہیں یا کمائی کریں گے، یا ہم کمائی کرتی ہیں یا کمائی کریں گی۔ سوال نمبر 9 ناصرہ مصدر سے باب استفعال کی فعل ماضی معروف کی گردان لکھیے سنائیں۔ استنصرا استنصرا استنصرو اس مرد نے مدد مانگی، ان دو مردوں نے مدد مانگی، ان سب مردوں نے مدد مانگی۔ یہ مذکر کے لیے تھے اور یہ مؤنث کے لیے ہیں۔ استنصرت استنصرت استنصرتا استنصرنا اس عورت نے مدد مانگی، ان دو عورتوں نے مدد مانگی، ان سب عورتوں نے مدد مانگی۔ صیغہ مخاطب واحد مخاطب تثنیہ اور مخاطب جمع کے یہ صیغے ہیں۔ مذکر کے لیے ہے استنصرتا استنصرتما استنصرتم۔ مؤنث کے لیے ہیں استنصرت استنصرتما استنصرتن۔ صیغہ متکلم واحد متکلم جمع کے لیے استنصرتو استنصرنا۔ سوال نمبر 10 حروف جارہ میں سے 5 کے عمل کو مثالوں سے واضح کریں۔ ایسا حرف عاملہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کے آخر میں زیر لگا دے وہ حرف جار کہلاتا ہے، اور جس لفظ کے آخر میں اس نے زیر لگا دیا اسے حرف مجرور کہتے ہیں، جو 17 ہے۔ اب ہم یہاں پہ 5 کو بیان کریں گے۔ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا ہے لے الحمدللہ رب العالمین، تیسرا ہے فی صحف مکرمۃ، چوتھا من ای شین خلقہ، پانچواں الا فلینظر الانسان الی طعامہ۔ سوال نمبر 11 باب افعال کے خواص بیان کریں۔ باب افعال کے افعلا یفعل افعالا کے خواص یہ ہیں۔ تعدیہ لازم کو متعدی بنانا، مثلا ثلاثی مجرد کے لازم فعل داخلہ وہ داخل ہوا کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باب افعال کے متعدی فعل ادخلہ اس نے داخل کیا کو مفعول کی ضرورت ہے۔
बलूग माखज यानी माना का माखज तक पहुँचना, मसलन असबाहा वो सुबह आया। तीसरा है सनूनत यानी माखज के वक़्त में दाखिल होना, मसलन आहसदा ज़रा यानी उसने खेती काटने के वक़्त फसल को काटा। चौथा है सरूरत यानी माखज के वज़न पर होना, मसलन अल्लाबानातिल बकरातो यानी गाय दूध वाली हो गई। पांचवा है मुबालगा, मसलन अतमरन नाहलो खजूर का दरख्त ज़्यादा खजूरों वाला हो गया। सवाल नंबर 12 कारोमा मादा से बाबे अफ़ाल के मज़ार मरूफ की गर्दान और तर्जमा सुनाएं। मुज़क्कर गायब वाहद युक्रिमु वो इज़्ज़त करता है या करेगा। मुज़क्कर गायब तस्निया युक्रिमान वो दोनों इज़्ज़त करते हैं या करेंगे। मुज़क्कर गायब जमा युक्रिमूना वो सब इज़्ज़त करते हैं या करेंगे। मुअन्नस गायब वाहद तुक्रिमु वो इज़्ज़त करती है या करेगी। मुअन्नस गायब तस्निया तुक्रिमान वो दोनों इज़्ज़त करती हैं या करेंगी। मुअन्नस गायब जमा युक्रिमना वो सब इज़्ज़त करती हैं या करेंगी। मुज़क्कर वाहद हाज़र तुक्रिमु तो इज़्ज़त करता है या करेगा। मुज़क्कर तस्निया हाज़र तुक्रिमान है तुम दोनों इज़्ज़त करते हो या करोगे। मुज़क्कर जमा हाज़र तुक्रिमूना आप सब इज़्ज़त करते हैं या करेंगे। मुज़क्कर वाहद हाज़र तुक्रिमीना तू इज़्ज़त करती है या करेगी। मुअन्नस तस्निया हाज़र तुक्रिमान है तुम दोनों इज़्ज़त करती हो या करोगी। मुअन्नस जमा हाज़र तुक्रिमना आप सब इज़्ज़त करती हैं या करेंगी। मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लम वाहद उक्रिमु मैं इज़्ज़त करता हूँ करती हूँ या करूँगी या गा। मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लम जमा नुक्रिमा हम इज़्ज़त करते हैं करती हैं या करेंगी या ये। सवाल नंबर 13 सलासी मजीद फ़ी के 5 बाबों के मज़ारे माजी मज़ारे मस्दर और अमर के सीगल आगे एक मिसाल के साथ बताएं। ये बाब है जी, माजी है, मज़ारे है, मस्दर है, अमर है। ये इनफ़ाल है, इन ज़ाबता यन ज़ाबितो इन ज़बातन इन ज़ाबित काबू में रहना। और दूसरा बाब तफ़ील की है अल्लमा युअल्लिमु तालीमन अल्लम तालीम देना। इफ़ाल की है हस्सा हस्सा युहिस्सा हसासन अहिस्सा अहिस या अहिस या अहसिस एहसास करना। इस्तिफ़ाल की है इस्तहक्का यस्तहिकु इस्तिहकाकन इस्तहिक हकदार होना। इफ़इलाल उनकी है अहमरु यहमरु एहमिरारो अहमरिर अहमरो या अहमरे सुर्ख रंग वाला होना, काबू में रखना इसका मना। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ AQ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।